اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا رب علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، کل ہم جس نقطے پر پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ قرآن کے اندر بھی ہمیں دو آیتیں کم سے کم دو آیتیں جن میں ڈائریکٹلی سیدھے طور پر بغیر ادھر ادھر گئے دو آیتیں ایسی ہیں جن میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ بہترین حکومت کا انداز جو ہے، بہترین حکومت کا نظام جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اور یہ کہ سورہ مائدہ کی 50ویں آیت یہ تھی اور دوسری سورہ اعراف کی 27ویں آیت تھی جس میں اللہ کا کہنا یہ تھا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ایک آیت کے آخر پر وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. پہلے حصے میں کہا گیا ہے کہ آپ کے ماننے والوں کے درمیان، جو مومن ہے جنہیں ایمان لایا ان کے درمیان، اور جنہوں نے ٹھکرایا، جنہوں نے قبول نہیں کیا خدا کا فرمان، تو ان کے درمیان فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور وہ عنقریب ہوگا. تو جسے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کب ہوگا، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ زمانے کے اندر حتیٰ کہ 1000 سال بھی کوئی خاص مقصد، کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے. تو اس میں اللہ کہتا ہے آخر پر جو فیصلے کرنے والا ہے وہی فیصلہ کرے گا اور بہتر فیصلہ ہوگا، بہتر اس کا حکم ہوگا. خیر الحاکمین وہ اللہ ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں 3 نقطوں پر. پہلا نقطہ وہی ہے جو بیان ہوا کل ہی، اور وہ یہ تھا کہ الہی نظام کی خاصیت یہ ہوتی ہے اس میں جو اجتماعی مصالح جو ہوتے ہیں، اجتماعی مصالح، سوشل انٹرسٹ، کلیکٹیو انٹرسٹ، وہ آخر پر پلٹ جاتے ہیں کس طرف؟ فردی مسالے کی طرف، انفرادی مسالے کی طرف، شخصی مسالے کی طرف. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ موت کے ساتھ ہی انسان کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. باقی ہر چیز کا خاتمہ موت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن انسان کا خاتمہ موت کے ساتھ ہی نہیں ہوتا ہے. انسان باقی رہنے والی چیز ہے، اس لیے مر کر بھی جو یہ الہی نظام ہے اس کے اثرات مرنے کے بعد بھی پڑ جاتے ہیں. لہٰذا جو کچھ دنیا میں انسان کرتا ہے تو اس کے اثرات صرف اس کے جیتے جی نہیں پڑتے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اچھا کام کیا ہو تو اسے اچھا انجام مل جاتا ہے، برے کام کیے ہوں تو اسے جو اس کا خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے آخر پر. تو لہذا وہاں بھی اجتماعی مسئلے پلٹتے ہیں شخصی مسئلے کی طرف. یہ خاص پہلا امتیاز ہے جو ہمارا الہی نظام ہے. دوسرا امتیاز، اب ہم دوسرے امتیاز پر آ جائیں گے، اور وہ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ انسان ہے. ایک انسان ہے، لیکن یہ انسان جو ہے اس کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے حاکم کی، کبھی یہ حاکم بن جاتا ہے. انسان کی 2 حیثیتیں ہیں، کبھی حاکم بن جاتا ہے اور کبھی حاکم نہیں بنتا بلکہ محکوم ہوتا ہے. حاکم یا محکوم، حاکم خاص، محکوم عام، یعنی ایک حیثیت اس کی خاص ہو جاتی ہے اور دوسری حیثیت اس کی عام ہے. جب یہ عام انسان ہوتا ہے اس کی سوچ اچھی طرح سمجھ لیں، اس کی سوچ ایک طرح کی ہوتی ہے، اور جب یہ محکوم ہو، عام انسان ہو، اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے.
حاکم بن کر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے. جب عام ہوگا تو اس کی سوچ ایک ہوگی. عام انسانوں کا سوچنے کا انداز، ان کے واقعات ایک ہی ہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں، معاشرے میں، انسان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ہی بات ہے. حقیقت جو ہے وہ ایک ہی ہے. حقیقت ایک ہی ہے. حقیقت جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. حقیقت یا حقیقتیں، یہ حقیقتیں جو ہے یا یہ حقیقت جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں فرق نہیں ہے. جو ہے سو ہے، جو کچھ ہے وہ وہی ہے، اس میں فرق نہیں آ جاتا ہے. لیکن جب انسان عام ہو، آپ اور میری طرح عام ہو، تو یہ ان حقیقت کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، زاویہ اس کا ایک ہوتا ہے. لیکن جب یہ حاکم بن جاتا ہے تب اس کا زاویہ بدل جاتا ہے. تو حاکم کی صورت میں زاویہ بدل جاتا ہے. اور یہاں یہ زاویہ وہی رہتا ہے جو تھا، زاویہ وہی رہ جاتا ہے. جو کچھ ہے وہی رہ جاتا ہے. اگر معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم ہو رہا ہے. لیکن جب یہ حاکم بنتا ہے تب یہ کہتے ہیں نہیں، ظلم نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ ہمیشہ ظلم کون کرتا ہے؟ ظلم وہ کرتے ہیں جو اوپر والے ہوتے ہیں. جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے بلکہ وہ مظلوم ہوتے ہیں. لہذا یہ حاکم اور یہ انسان جب عام انسان ہو، حاکم نہیں بلکہ محکوم ہو، تو اس وقت اس پر ظلم ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے حقیقت میں ظلم ہو گیا. یہ ڈائریکٹ زاویے سے دیکھتے ہیں، ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈائریکٹلی دیکھتا ہے اور ظلم ہے تو ظلم ہے. لیکن جب حاکم ہو جاتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، تو حاکم اٹھتا ہے. جب اوپر اٹھتا ہے تو اس کی اس حقیقت پر ترچھی نظر پڑتی ہے. ترچھی یہاں اس حقیقت پر، یہ حقیقت اصل میں اس لیول پر ہے، یہاں ترچھی نظر پڑتی، اس پہ ترچھی نظر. ترچھی نظر پڑتی. ٹھیک ہے نا؟ نظر پڑ جاتی ہے ترچھی. ایکیوٹ اینگل پر نظر پڑتی ہے اوپر سے. جب اوپر سے نظر پڑتی ہے ترچھی تو یہ ظلم نہیں دکھتا. اس وقت یہ کہتے نہیں، یہ حق بجانب ہے، ظلم ہو رہا ہے، یہ حق بجانب ہے. کیونکہ وہ بھی ظالموں میں ہوتا ہے. اس وقت بھی انسان ظالموں میں سے ایک ہوتا ہے. حاکموں میں سے ایک یہ انسان بھی ہوتا ہے جب یہ حاکم بن جاتا ہے. غور کیجیے اچھی طرح. آپ اچھی طرح سے غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. جب انسان رعایا میں سے ہوتا ہے، رعایا محکوم، عام انسان ریت میں سے جب یہ ایک ہو تو یہ ایک نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے. حقائق جو ہے، حقیقتیں جو ہیں زندگی کی، ان کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. 180 ڈگریز پر ایک نظر سے دیکھتا ہے. لیکن جب یہ حاکم بن جاتا ہے، اوپر اٹھ کر خاص بن جاتا ہے، خواص میں سے ایک شمار ہو جاتا ہے، خاص الخاص بن جاتا ہے، خاص کم سے کم بن جاتا ہے. اس وقت اس کی نظر اسی حقیقت پر پڑتی ہے لیکن ترچھی پڑتی ہے. اس وقت یہ اسے ظلم نہیں دکھائی دیتا. جیسے مثال کے طور ہمارے آج کل فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو کچھ حماس والوں نے کیا، جو رپورٹ ہو رہا ہے اگر وہی ہو پھر وہ انہوں نے ظلم کیا. انہوں نے ظلم کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کچھ جو انہوں نے کیا، جو یہ کہتے ہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس نظر سے دیکھیں گے وہ بھی ظلم تھا، کیونکہ وہ اوپر اٹھ کر ظالم بن گئے اور عام لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کو یرغمال بنایا، زبردستی کی ان کے ساتھ، مارا پیٹا وغیرہ وغیرہ، تو ظالم بن گئے. کیونکہ وہ تھوڑا سا اوپر اٹھ کر انہوں نے ظلم کیا عام لوگوں پر. کون سے عام لوگوں پر؟ اسرائیل کے عوام پر.
ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد جب اسرائیل کے لوگ جو ہے اسرائیلی جواب میں ایسے ظالم بن گئے کہ ان کو پچھاڑ دیا، ان سے بھی بڑے ظالم بن گئے. اب جو کچھ وہ آج کر رہے ہیں وہ ان حماس والوں کا وجود بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو گویا جس وقت اسرائیلی ویسے عام تھے، عام لوگ، حکومت سوئی ہوئی تھی، عام لوگ جو تھے اس وقت عام لوگ سمجھے کہ ہم پر ظلم ہو گیا. انہوں نے اس حقیقت کو ایک نظر سے دیکھا. یہی حقیقت اب بعد میں بدل گئی اور یہ بدل زیادہ ہو گئی جبکہ اسرائیلی حکومت نے ہوش میں آ کر ان کا وجود بھی ختم کرنا چاہا. اب یہ بھی ظالم ہو گئے، ان کی نظر بدل گئی. کسی صورت میں یہ نہیں مانتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے، ختم کر کے دم لیں گے. آپ سے نا گویا ان کی نظر، حماس والوں کی نظر تھوڑی سی بدل گئی. اب اسرائیل کے حکام کی نظر اس سے بدل یہاں بڑھ گئی اور انہوں نے زیادہ ایکیوٹ اینگل پر انہوں نے دیکھی یہ حقیقت، اور یہ حقیقت اب ان کو ظلم محسوس نہیں ہوئی. آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ لیکن جب حماس والوں نے ہتھیار اٹھائے ان کو یہ ذہن میں نہیں رہا کہ وہ لوگ بھی ہماری طرح عام ہیں. ظالم تو وہ نہیں ہے، ظالم وہ ہے جو ان کے حکام ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جب عام انسان ہو تو اس کی نظر ایک ہوتی ہے، اور جب خاص ہوگا یا حاکم ہوگا اس کی نظر بدل جاتی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں اس انسان کو دونوں شکلوں میں، انسان تو ایک ہی ہے، جب اس کو ایک شکل میں دیکھتے ہیں تو ایک دکھتا ہے، جب دوسری شکل میں دیکھتے ہیں تو وہ مختلف دکھائی دے. کہتے ہیں یہ ٹھیک تو بدل گیا، یہ راتوں رات یا ایک گھنٹے کے اندر یا ایک منٹ کے اندر، ایک دقیقے کے اندر یہ ایسا بدل گیا تو جیسے اب یہ وہ ہے ہی نہیں جو ہم نے دیکھا تھا پہلے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ ٹوٹل بدل جاتا ہے انسان، ٹوٹل بدل جاتا ہے. یہ کب ایسا ہوتا ہے؟ یہ تب ایسا ہوتا ہے جبکہ نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوگا. جب انسان کے اپنے ہاتھ میں نظام ہوگا تو وہ اس کی شخصیت جو ہے، شخصیت حاکم بن کر ٹوٹلی تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. ایسی بدل جاتی ہے کہ پہچانا ہی نہیں جاتا. کہتے کیا یہ وہی آدمی ہے؟ کیا یہ لوگ وہی لوگ ہیں؟ یہ جب عام لوگ تھے تو ایک طرح کے تھے، اور جب خاصوں میں شمار ہوئے، حاکموں میں شمار ہو گئے تو یہ سخت جان بن گئے. پہلے تو نرم تھے، میٹھے تھے، بات کرنے میں اچھے، آپ کے ساتھ گل مل جاتے تھے. لیکن جب حاکم بن جاتا ہے تو آپ کے ساتھ گل مل جانے کی دور کی بات، آپ کی سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. بدل جاتے ہیں، ٹوٹلی بدل جاتے. آدمی یقین ہی نہیں کرتا کہ یہ وہی آدمی تھا جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. ہمارے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا تھا وہ ایک تھا، اور جب یہ حاکم بن گیا اب یہ ٹوٹلی بدل چکا ہے. اس کا رویہ ہی بدل چکا ہے، اور اس کے خیالات بدل چکے ہیں. اس کے خیالات بدل چکے ہیں. وہ تو ظلم تھا، یہ والا ظلم تھا یہاں جب یہ تھوڑا اوپر اٹھے. لیکن یہ جو تھے اس سے بھی اوپر اٹھے ہوئے ہیں، ان کا ظلم تو بہت زیادہ ظلم ہے. تو انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہوگا. انسان اتنا تبدیل ہوگا کہ پہچاننے میں ہی نہیں آئے گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ نظام جو ہے، حقیقت کو دیکھنے کا نظام جو ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں آتا ہے. لیکن اس کے بدلے جو انبیاء کا دیا ہوا نظام ہے وہ الہی نظام ہے. تو الہی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ الہی نظام کے اندر حقیقت بس وہی ایک حقیقت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. وہ جو ہے بس وہی ہے حقیقت، ریالٹی وہی ہے جو ہے. ریالٹی تبدیل نہیں ہوتی ہے. لیکن جب انسان کے اپنے ہاتھ میں معاملات ہوں تو وہ جب اٹھتا ہے تو ریالٹی بدل جاتی ہے. تو جب ریالٹی بدل جاتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا یہ ہے کہ اس کا رویہ ایک ہوگا اور اس کا رویہ مختلف ہوگا، دوسرا ہوگا، اور نتیجہ یہ اور یہ اکثر و بیشتر آپس میں ٹکراتے رہیں گے. اور جہاں تصادم ہوگا وہاں فساد ہوگا. جہاں تصادم ہوا، کلیش آف انٹرسٹ،
جہاں بھی ہوگا وہاں فساد ہوگا. فتنہ و فساد، اس کو ہم کہیں گے فتنہ و فساد ہوتا ہے. یہ نتیجہ ہے. کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جب انسان کے ہاتھ میں ہم نظام کو دیں گے. اگر انسان کے ہاتھ میں نظام نہیں دیں گے بلکہ اسے ایک ہی الہی نظام میں پیرو دیں گے، تب یہ تفاوت نہیں ہوگا. جب تفاوت نہیں ہوگا ٹکراؤ نہیں ہوگا. جب ٹکراؤ نہیں ہوگا فساد بھی نہیں ہوگا. اس نظام میں فساد ہوتا ہے. اس نظام میں شخصیت بدل جاتی ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے. اور فساد دور کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. اس فساد کو ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نظام کو انسان کے ہاتھ میں سے نکال کر الہی نظام کو لاگو کیا جائے، خدا کے اپنے ہاتھ میں لے دیا جائے. انبیاء کیا ہے؟ انبیاء ہے خدا کے نمائندے. تو گویا خدا کے ہاتھ میں نظام آ گیا. جب خدا کے ہاتھ میں نظام آ جائے گا تو پھر یہ نظر میں تبدیلی نہیں ہوگی، شخصیت میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور لہذا فساد اور فتنہ برپا نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ یہ پہلا نقطہ. اب دوسرا نقطہ اس کا، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب آسمانی قانون ہوگا، الہی نظام نے آسمانی قانون میں کیا ہوگا؟ آسمانی قانون میں ضرورتیں ہیں، مادی، روحانی، فکری، اجتماعی اور شخصی. یہ طرح طرح کی ضرورتیں جو ہیں، یہ طرح کی ضرورتیں جو ہوتی ہیں، یہ طرح کی ضرورتیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ اس لیے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ حقیقت بدل نہیں جاتی. حقیقت جب ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہی، یعنی جو محکوم ہے اور حاکم ہے یہ ایک ہی لیول پر رہتے ہیں. حاکم اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھتا بلکہ خدمتگار سمجھتا ہے. حاکم جو ہے، یہ حاکم اس شکل میں خادم بن جاتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ بن جاتے ہیں مخدوم. خادم و مخدوم کا رشتہ ہوتا ہے. اچھی طرح سے پوائنٹ اچھی طرح سمجھنا چاہیے. حاکم اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھتا بلکہ خادم سمجھتا ہے. اس حد تک خادم سمجھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام، خاص کر مولا امیر المومنین اور امام زین العابدین، خاص کر سب کے سب، لیکن یہ دو خاص کر، جب ان کی شہادت ہوتی تھی اس کے بعد لوگ سمجھتے تھے اوہو ہمارے یہاں کندھوں پہ لاد کے جو راشن وغیرہ دے کے جاتے تھے وہ یہی امام تھے ہمارے. تب تک ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے گھر میں، ضرورت مندوں کے گھر میں، غریبوں کے گھر میں، محتاجوں کے گھر میں، رسیدہ لوگوں کے گھر میں یہ راشن وغیرہ کون دے کے جاتا ہے پتہ نہیں چلتا تھا ان کو. اور وہ کون دیتا تھا؟ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا خادم سمجھتا تھا. سب سے بڑا خادم، حاکم اعلیٰ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہی کیا کرتا تھا خدمت عوام کی، اور عوام کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. وہ مخدوم تھے، مخدوم. انہیں معلوم تھا کوئی خادم ہے جو ہماری خدمت کرتا ہے. یعنی حاکم جو ہے وہ خادم بن جاتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے. جب خدمت کرتا ہے تو خادم اور مخدوم کے درمیان کیا ٹکراؤ ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہے فتنہ و فساد ختم ہو جاتا ہے. فتنہ و فساد ختم ہو جاتا ہے کیونکہ خادم کی حیثیت بدل جاتی ہے اور مخدوم کی حیثیت وہی ہے جو عام لیول پر ہے. تو
تو لہذا فساد نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ معلوم کرتے تھے کہ یہ خادم کون تھا پھر اس کے لیے زندگی بھر روتے رہتے تھے، ہائے ہمیں کیوں پتہ نہیں چلا کہ یہ ہمارا خادم جو بن رہا تھا یہ اصل میں ہمارا حاکم تھا، یہ ہمیں کیوں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اس آسمانی نظام ہے، آسمانی قانون ہے، الہی نظام، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ حقیقت جو ہے حقیقت ہی رہتی ہے، حقیقت بدل نہیں جاتی ہے۔ یہ حقیقت جو ہے یہ حقیقت بدل نہیں جاتی ہے۔ حقیقت بدل نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا نقطہ ہوا۔ اور تیسرا نقطہ اس کے بعد، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ امتیاز یعنی کریکٹرسٹک۔ تیسرا کریکٹرسٹک الہی نظام کا یہ ہے کہ اس میں جو چیز فیصلہ کن ہوتی ہے وہ ایمان ہوتی ہے۔ اس میں فیصلہ کن چیز انسان کا ایمان ہوتا ہے، ایمان یعنی اللہ پر بھروسہ۔ مومن جو ہوتا ہے وہ کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ وہ توکل کرتا ہے اللہ پر، اپنے خالق پر، اپنے رازق پر۔ مجھے کیا پریشانی ہے، میری روزی کا ضامن تو وہ ہے۔ جب روزی کا ضامن وہ ہے، جتنا پختہ انسان کا ایمان ہوگا اتنا اس کے اندر کیا چیز نہیں ہوگی؟ ہوس پرستی نہیں ہوگی، حاکم کی ہوس پرستی نہیں ہوگی، خود پرستی نہیں ہوگی، نفس پرستی نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی ہیں جس کا ایمان پختہ ہو۔ لہذا ایمان جو ہے، ایمان ایک ہتھیار ہوتا ہے، ایک ہتھیار کے طور پر آسمانی قانون میں یا الہی نظام میں ایمان بحیثیت ایک ہتھیار کے کام کرتا ہے۔ وہ کسی صورت میں آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ جب آپ حاکم بنیں گے تو آپ حاکم کے طور پر سوچیں سمجھیں کام کریں وغیرہ وغیرہ، نہیں، بلکہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ خادم بن کے رہیں، حاکم بن کے نہ رہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ آپ کے اندر غرور، تکبر وغیرہ وغیرہ یہ صفات رذیلہ جو ہے یہ پن اپنے نہیں دیتے۔ کون چیز پن اپنے نہیں دیتی؟ ایمان آپ کے اندر غرور، تکبر، نفس پرستی، خود پرستی، ہوا و ہوس پرستی اس کو پن اپنے نہیں دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا ہے حاکم بن کر، بلکہ اس کا دماغ بالکل ٹھنڈا اور نرم رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو خادم ہی سمجھتا ہے۔ جب خادم ہی سمجھتا ہے لہذا اس میں بھی فساد پیدا ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہ الہی نظام کا ایک ترہ امتیاز ہے، ترہ امتیاز، ٹھیک ہے؟ اور آخری نقطہ اس کا، اگلا نقطہ بلکہ اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ بہت خاص ہے، اور یہ اگلا نقطہ یہ ہے کہ جو یہ الہی نظام ہے یعنی انبیاء کا نظام، انبیاء کا دیا ہوا نظام، اس نظام کی اگلی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی اگلی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر ہمیں کسی کو سپروائزر نہیں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو سپروائز کرنے کی ذمہ داری دینی نہیں پڑتی ہے، بلکہ جو کچھ معاملات ہیں وہ انسان کے اپنے اوپر، انسان کے اپنے کنٹرول میں دیے جاتے ہیں، اپنے کنٹرول میں۔ اب آپ ہیں، چاہے حاکم ہوں چاہے محکوم ہوں، معاملات آپ کے اپنے کنٹرول میں۔ جب اپنے کنٹرول میں ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا، اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی، کہ آپ جو کریں گے اس کے لیے حساب دینا پڑے گا۔ آپ اپنا حساب، اپنا محاسبہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جواب دہی ہے، جواب دہی ہوگی، آپ کو معلوم ہوتا ہے میں جو کچھ کروں گا جواب دینا پڑے گا۔ جب جواب دینا پڑے گا تو وہ نہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے نہ غیروں پر ظلم کرتا ہے، وہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا ہے، کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے،
کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے جواب دہی ہے، میرا محاسبہ ہوگا، میرے کنٹرول میں ہے، میں اس وقت حاکم ہوں لیکن یہ میرے کنٹرول میں حکومت ہے، یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ پوزیشن یہ مجھے دی گئی ہے، لیکن یہ امانت ہے، میرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی، اور جو کچھ میں کروں گا اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، کیونکہ میرا محاسبہ ہو جائے گا۔ میرا محاسبہ جب ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسے ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے کہ میرا محاسبہ ہوگا، مجھے جواب دینا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شرمندہ ہو جاؤں، بلکہ ہمیشہ مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ کاش میرا وہ وقت جب مجھ سے حساب لیا جائے گا اس وقت میں سرخ رو ہو جاؤں، سیاہ رو نہ بن جاؤں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کے ہاتھوں، حاکم کے ہاتھوں پھر جواب دہی کی صورت میں وہ کبھی غلط کام نہیں کرتے، اس کو معلوم ہوتا ہے نیکی کا انجام نیک ہے اور برائی کا انجام بد ہے، جو کچھ میں کروں گا اچھا کروں گا انجام اچھا ہوگا، برا کروں گا تو میرا انجام بھی برا ہوگا، اس لیے ہمیشہ وہ خود کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود اپنی لگام، اپنے نفس کی لگام کھینچ کے رکھتا ہے، اپنے نفس کی لگام وہ ہمیشہ اس طرح کھینچ کے رکھتا ہے جس طرح کہ ایک گھڑ سوار ایک گھوڑی کی لگام کھینچتا ہے تاکہ وہ زیادہ تیز نہ دوڑے، اپنے نفس کو زیادہ تیز دوڑنے نہیں دیتا اس آدمی، لگام اپنے اوپر ہوتی ہے اور اپنا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں کنٹرول اپنے آپ کو کرتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ تو یہ خاص الخاص امتیاز ہے کس چیز کا؟ الہی نظام کا، آسمانی قانون کا۔ اوکے، والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔